کہ اب تک 11,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 11,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب ان لوگوں کے خلاف کوئی سخت آپریشن ہوگا؟ بی ایل اے اور باقی تنظیموں کی مل کے تعداد 5,000 کے قریب ہے، جبکہ ہماری سیکیورٹی فورسز ادھر 1.5 لاکھ کے قریب تعینات ہیں۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئٹہ میں ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ زمین نے ایک بار پھر لال رنگ اوڑھ لیا اور وطن ایک بیٹے سے محروم ہو گیا۔ کوئٹہ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں میجر انور کاکڑ کو ایک بزدلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اس حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ساتھ چل رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار گاڑی کے پاس آتا ہے، میگنیٹک آئی ڈی امپلانٹ کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، اور بعد میں وہ امپلانٹ یا بم پھٹتا ہے جس کی وجہ سے میجر صاحب شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ دہشت گرد بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس حملے میں میجر کاکڑ کے علاوہ ایک چھوٹی کمسن بچی کو بھی خون میں نہلا دیا گیا۔ 3 لوگ شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ اس حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے لی ہے، اور ایک بات کا یہاں میں اضافہ کر دوں کہ پچھلے 10 دنوں میں یہ تیسرا حملہ ہے جو بی ایل اے کر رہی ہے۔ اس حملے سے 2 دن پہلے کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس میں حملہ ہوا جس میں 3 لوگ شہید ہوئے، اور 11 تاریخ کو 2 مسافر بسوں کو زوب اور لورا لائی کے بیچ میں روکا گیا اور اس میں سے چن کے 9 پنجابی مزدوروں کو قتل کیا گیا۔ آخر کب تک یہ خون ریزی اور قتل و غارت ہوگا؟ کیا بی ایل اے اتنی بے قابو ہو گئی ہے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا سیکیورٹی فورسز اور حکومتی ادارے مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں؟ وہ لوگ بے گناہ شہریوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں اور ہماری گورنمنٹ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بالکل ناکام ہے۔ ان مرنے والوں کی اگر کہانی پڑھو نا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان مرنے والے 9 پنجابی مزدوروں میں 2 بھائی بھی شامل تھے جو اپنے باپ کے جنازے پہ گھر جا رہے تھے۔ اب ان کے گھر سے 3 جنازے اٹھے ہیں، اور ایک جو تھا نا وہ اپنے ماں باپ کا بہت لاڈلا تھا۔ اس کی موت کی خبر سنتے ہی اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ان کے گھر سے 2 جنازے اٹھے ہیں۔ آخر کب تک؟ اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے نا یہ آج کل کی کہانیاں، تو ایسا نہیں ہے۔ 15 سال ہو گئے ہیں اس خون ریزی کو۔ 2010 بلوچستان میں ملیٹنٹ حملہ، 2011 کوئٹہ میں مسجد حملہ، 2012 تربت حملہ، 2013 اورکزئی حملہ، 2013 کوئٹہ حملہ، 2014 مستونگ بس حملہ اور کوئٹہ ایئر بیس حملہ، 2015 تربت میں پنجابی مزدوروں کا قتل عام، 2016 کوئٹہ ہاسپٹل حملہ، 2017 ہرنائی بم بلاسٹ، 2018 مستونگ اور بنوں میں بمبنگ، 2019 کوئٹہ مارکیٹ اٹیک، 2020 کوئٹہ مسجد اٹیک، 2021 مچھ اٹیک، 2022 کوئٹہ بلاسٹ، 2023 زوب بلاسٹ، 2023 کچی ٹرین اٹیک، 2024 کوئٹہ ریلوے اسٹیشن بم۔ پھر آتا ہے 2025 جس میں ان 3 ٹیرر اٹیک کے علاوہ بھی 2 میجر ٹیرر اٹیک ہو چکے ہیں۔ پہلا تھا جعفر ایکسپریس جس میں مظلوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد تھا اے پی ایس اٹیک جس میں معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ صرف 2024 میں ہی 1600 سے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ اب تک 11,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 11,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب ان لوگوں کے خلاف کوئی سخت آپریشن ہوگا؟ بی ایل اے اور باقی تنظیموں کی مل کے تعداد 5,000 کے قریب ہے، جبکہ ہماری سیکیورٹی فورسز ادھر 1.5 لاکھ کے قریب تعینات ہیں۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف کوئی حتمی آپریشن نہیں کیا جا رہا؟ آخر کتنے اور لوگ مریں گے تو ہم جا کے کوئی آپریشن کریں گے؟ یہ جو حملے ہوتے ہیں نا، یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن جاگ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک سو رہے ہیں۔ میری حکومت وقت اور آرمی کی عادت سے ایک ہی التجا ہے کہ جلد سے جلد ان کے خلاف کوئی حتمی آپریشن شروع کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجابی بلوچی تنازع کی یہ چنگاری آگ بن کے پورے بلوچستان کو اپنی لپٹ میں لے لے۔ اور عوام سے میری ایک ہی التجا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکوک حرکت نظر آتی ہے یا مشکوک بندہ نظر آتا ہے تو فوری طور پہ سیکیورٹی فورسز کو بتائیں، اور بی ایل اے سے متعلقہ کوئی بھی اگر معلومات آپ تک پہنچتی ہے تو حکومت تک پہنچائیں۔ ہم لوگوں نے مل کے ہی اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ایک بدلاؤ لا سکیں۔